أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، الحمد لله 21واں پارہ پڑھا گیا ہے. اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا تذکرہ اور صحابہ کرام کی ثابت قدمی اور اسی کے ساتھ دنیا کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. وہ لوگ ان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کریں. اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں کیا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں، تاکہ ان کی باتوں کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے. نماز کے ذریعے سے انسان برائی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. نماز کی تاکید اور پابندی اسی لیے ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہے، انسان بے حیائی کی باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. اور نماز ہے ہی ایسی چیز، جب انسان خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حیائی سے بچا لیتے ہیں، منکرات سے بچا لیتے ہیں. سب سے بڑا ذکر تو اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ جانتے ہیں جو کچھ ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اہل مکہ عذاب میں جلدی کیا کرتے، کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو پھر عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا. جیسے پہلے قوموں کا تذکرہ نافرمانی کے اوپر عذابان کا، تو وہ کہتے ہیں یستعجلونک بالعذاب، عذاب میں جلدی کرتے ہیں کہ ہم پر عذاب آ جائے، ہم بھی تو دیکھیں کہ عذاب کیسا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. جب عذاب آئے گا تو اچانک آئے گا، انسان سکتے میں رہ جائے گا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور اسے شعور تک نہیں ہوگا کہ کیا ہو گیا، ویسے عذاب اچانک آ جائے گا. آج حالانکہ انسان جلدی کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر خدا برحق ہے، جو خدا کے انکاری ہے وہ بھی کہتے ہیں عذاب آتے ہیں ہم پر، مگر یہ باتیں صرف کہنے کے لیے. جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر انسان پریشان مارا پھرتا ہے، اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہجرت کا حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں. بعض صحابہ کو یہ بات گراں گزری کہ یہاں پر مکے کے اندر ہمارے اہل و عیال ہیں، ہماری جائیدادیں ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم کیسے جائیں. خیالات، چونکہ انسان ہیں، خیالات آئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، کہ میری زمین بڑی وسیع ہے، ضروری نہیں کہ تم یہیں رہ کر کاروبار کرو، تجارت کرو، جہاں جاؤ گے وہاں تمہارے لیے راستے ہموار ہیں. اور یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے. ایسا نہیں کہ ہمیشہ رہنا ہے. اگر یہ باغات تمہارے جو تجارتیں مکہ کے اندر ہیں، کیا ان تجارتوں میں رہنے پر تمہیں موت نہیں آئے گی؟ بلکہ موت تو برحق ہے، موت تو آ کر رہے گی. چاہے تم اپنے مقام میں رہو یا کسی اور جگہ رہو، موت ہر جگہ آ کر رہے گی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. مگر اللہ کے حکم کو مان کر، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں
جب انسان اپنی چیزوں کو چھوڑ کر نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو ہموار کرتے ہیں۔ ایسے باغات ہیں جیسے جن کو انسان کے کسی دماغ میں سوچا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ہی وہ ہیں جو جسے جتنا چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ میرے دین کے معاملے میں جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے تو راستے ہموار کر دیتے ہیں، ان کے لیے کئی راستے نکال دیتے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل روم کا تذکرہ کیا اور کہا کہ غلبت الروم، رومی غالب آ جائیں گے۔ اس وقت میں دو حکومتیں بڑی طاقتور تھی، سپر پاور حکومتیں تھیں، ایک ایران کی جس کے اندر قیصر و کسریٰ، دوسرا روم کی۔ ایران کے اندر ستارہ پرست اور چاند و سورج کو ماننے والے یہ لوگ تھے، مگر روم کے اندر اہل عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ مکہ کے مسلمانوں کو اہل روم والے ساتھ دیا کرتے، ان کا آپس میں بنا کرتا، اور ایران والے وہ کفار مشرکین کے ساتھ میں تھے۔ ایک مرتبہ جنگ ہوئی، بڑی زوردار جنگ ہوئی، جس کے اندر ایران غالب آ کر انہوں نے روم کے بہت سارے علاقوں کو قبضے میں لے لیا۔ تو مکہ کے لوگ خوشیاں منانے لگے کہ دیکھو تم جن کے ساتھ دیا کرتے تھے، جو جن کو تم اپنے ساتھ سمجھتے تھے، وہ تو ہار گئے، وہ تو کمزور پڑ گئے، ایران والوں نے ان پر قبضہ جما لیا گئے۔ اللہ نے آیتیں اتاری، مسلمانوں کے حق میں کہا غلبت الروم، کہ روم غالب آ کر رہے گا، فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ رومی دوبارہ غالب آئیں گے۔ ویسے ہی ہوا کہ رومی دوبارہ غالب آ گئے اور پھر انہوں نے ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسی بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان کی زندگیوں میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ انسان اچھا اعمال کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے، اور جب برے اعمال کرتا ہے برے فیصلے اترتے ہیں۔ کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو کچھ بربادیاں خشکی میں ہو یا تری میں ہو برپا ہوتی ہیں، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، کہ جیسے اعمال ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویسے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ اعمال اچھے ہونے چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اعمال، ایمان والوں کے اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے غیر لوگوں پر بھی حالات آتے ہیں، کیونکہ مقدم ایمان والے ہیں۔ اللہ نے نظام جو چلایا ہے وہ ایمان والوں کی بدولت چلایا ہے، غیروں کی بدولت اللہ نے دنیا کے نظام کو نہیں چلایا۔ وہ حدیث مشہور ہے، جب تک ایک بھی اللہ کہنے والا باقی رہے گا اللہ سارے کائنات کے نظام کو چلائیں گے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے نظام جو چل رہا ہے ایمان والوں کی بدولت چل رہا ہے، غیر ایمان والوں کی بدولت نہیں۔ جب ایمان والے ختم ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو توڑ پھوڑ کر قیامت برپا کر دیں گے۔ اس بارے میں حضرت لقمان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لقمان حکیم یہ بڑی حکمت کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی تو نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام سے سورت نازل فرمائی۔ ان کی جو حکمت کی جو باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتوں کا تذکرہ کیا۔ وہ اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اپنے آپ پر بھی اور اللہ کے ساتھ بھی، کہ انسان جب شرک کرتا ہے وہ شرک کرنے کی وجہ سے اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اس لیے شرک سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر چیز کو چاہیں گے تو معاف کر سکتے ہیں مگر شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے لقمان حکیم نے کہا ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ،
اور انسان کو اپنے والدین کے متعلق وصیت کی گئی، نصیحت کی گئی۔ کیا نصیحت کی گئی؟ کیوں کی گئی؟ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، کہ اس کی ماں نے اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیفیں کے اوپر تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ کے بعد والدین کا شکر گزار بننا چاہیے بندے کو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ میں دنیا میں نرمی کا برتاؤ، احسان کا برتاؤ۔ پھر آگے فرماتے ہیں یا بنیا، اے بیٹے، انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها اللہ، اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا، گھمنڈ سے بچانا، کیونکہ تکبر اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، نہ مال کا، نہ عہدے کا، نہ اپنے علم کا، کسی بھی طرح کا تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ الکبر ردائی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اس میں اپنے پاؤں ڈالنے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیست و نابود فرما دیں گے۔ اور پھر کہا یا بنیا، اے بیٹی، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ اے بیٹے نماز قائم کر اور بھلائی کا حکم کر، بھلائی کا حکم کرنا ہے، وانہی عن المنکر، برائی سے روکنا ہے، واصبر علی ما اصابک، ان 2 کاموں پر جو حالات آئیں اس پر صبر کرنا ہے، جمے رہنا ہے۔ ان ذلک من عزم الامور، اور یہ کہا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چل، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، اکڑ کر چلنا یہ تکبر کی علامت اور نشانی ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے نصائح ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کہیں، بلکہ ساری امت مسلمہ کے لیے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، کہ بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اگرچہ آج سائنس نے ترقی کر لیا ہے، مگر وہ جتنی بھی ترقی کر لے اس کا علم وہ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، حقیقی معنوں میں وہ بتا نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یعلم ما فی الارحام، ماں کی کوکھ میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، نہیں بتا سکتے۔ بعض کہتے ہیں الٹراساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے، جب حمل ٹہتا ہے، اگر ان کی ترقی اتنی ہے جب سے ہی حمل قرار پا گیا تب بتا کر بتائیں، تب بتا نہیں سکتے۔ وہ اللہ ہی کو علم ہے کہ یہ جو حمل ٹہرا ہے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور یہ معلوم نہیں کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور یہ بھی پتا نہیں کون کہاں مرنے والا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں مسجد میں مروں، انسان چاہتا ہے کہ مسجد حرام کے اندر میری موت آئے، مسجد نبوی میں میری موت آئے۔ انسان کی الگ الگ خواہشیں ہیں، خاندان میں مرنا چاہتا ہے، ویرانے میں جا کر مرتا ہے، کون کہاں مرے گا کسی کو پتا نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر قیامت کا تذکرہ فرما دیا، فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم ثم الی ربکم ترجعون ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، کہ انسان جب دیکھے گا کہ اب میدان محشر قائم ہو گیا ہے، جہنم پکار رہی ہے، بلا رہی ہے، جنت دور ہٹا رہی ہے، یہ تمام منظر کو انسان دیکھے گا، یا یوں کہا ملک الموت کو مرنے سے پہلے جب دیکھ لے گا اس وقت میں انسان اپنی زبان سے گویا یوں کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ میں نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، جہنم کو دیکھ لیا، جنت میرے سامنے ہے، جہنم کہہ رہی ہے آجا تو میرے لیے میں تیرے لیے، جنت کہتی ہے دور ہو جا، نہ تو میرے لیے نہ میں تیرے لیے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، میں نے جہنم کی چیخو پکار کو سن لیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ مجھے ایک لمحہ
لمحے کے لیے دوبارہ زندگی دے دے، دوبارہ زندگی دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نیک کام کر کے آؤں، تجھے راضی کر کے آؤں. مگر وہ آخری وقت ہے، موت کا وقت آ گیا تو پھر اس موت کے وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کبھی ٹلا ہی نہیں ہے موت کا وقت. تو پھر وہ کہے گا میں نیک اعمال کر کے آؤں گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہلت نہیں دیں گے. اسی لیے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے پاس روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے خزانے سے رزق عطا فرماتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتا ہے؟ فرما بردار اور نافرمان برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتا. فرما بردار کا مقام الگ ہے، نافرمان کا کوئی مقام نہیں ہے. اللہ کو ماننے والے کا مقام الگ ہے، اللہ کو نہ ماننے والے کا کوئی مقام نہیں. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ہرگز وہ برابر نہیں ہے. فرما برداروں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اور اللہ نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ دنیا میں چھوٹے عذابات دیتے ہیں تاکہ انسان بڑے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے. جب نہیں بچاتا ہے پھر مرنے کے بعد میں بڑا عذاب اسے لاحق ہوتا ہے، آ پکڑ لیتا ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحمد لله رب